فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الکرام دوستو بھائی اور بزرگوں، آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے پس اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے امر کو پورا کر کے رہتے ہیں۔ قد جعل اللہ لشیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک
اپنے علم میں اندازہ مقرر کر کے رکھا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرے یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، ویعظم لہ اجرا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ سے ڈرے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، کہ تقوی کا مأویٰ وہ دل ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا بارہا اس بات کا کہ جب آپ کسی شخص کو کسی بھی کام پر لگا دیتے ہیں، اگر تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، آپ ہوں یا نہ ہوں، باہر دو صورت وہ ایمانداری سے کام کرے گا، اور اس کے برخلاف اگر کسی کے دل میں کھوٹ ہے، دل میں خوف خدا نہیں ہے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، دل میں تقویٰ نہیں ہے، آپ کے سامنے تو بڑی جرت سے کام کرے گا، لیکن جب مالک چلا جائے گا تو وہ کام میں سستی کرے گا، ذمہ داری کے اندر سستی کرے گا۔ یہی حال ہے آج ہمارے تمام شعبہ جات کے اندر کہ تقویٰ، پرہیزگاری اور خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے جب افسران آ جاتے ہیں تو تندہی سے انسان کام کرتے ہیں، بڑی چستی سے، بڑی پھرتی سے، اور جب کوئی نگران نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز بھائیو اور دوستو، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار جسم پر ہوتا ہے۔ جس دل میں تقویٰ ہوگا وہ آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، جس دل میں تقویٰ ہوگا وہ کان غلط نہیں سنیں گے، جس دل میں تقویٰ ہوگا وہ دماغ غلط نہیں سوچے گا، جس دل میں تقویٰ ہوگا وہ شخص کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، جس دل میں خوف خدا ہوگا وہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو دل کا مأویٰ، تقویٰ کا مأویٰ تو دل ہے، لیکن اس کا اظہار انسان کے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ اور تقوی پر اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہوں پر تقوی کی ترغیب دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اسی طرح یا ایھا الناس اعبدوا ربکم واتقوا اللہ، اسی طرح ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اسی طرح ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اسی طرح ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔
بار 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 اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کر، پرہیزگاری اختیار کرو، دلوں میں خوف پیدا کرو۔ اور کسی بزرگ سے کسی نے تقوی کے متعلق سوال کیا کہ تقوی کیا چیز ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا گزر کبھی خاردار راستے سے ہوا ہے، کوئی ایسا راستہ جہاں دائیں بائیں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں؟ تو انہوں نے کہا بارہا میں ایسے راستوں سے گزرا ہوں۔ پوچھا کہ کیسے گزرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتا ہوں کہ کہیں اس جھاڑی سے لگ کے میرا دامن پھٹ نہ جائے، ادھر سے کہیں میرا کپڑا پھٹ نہ جائے، اپنے آپ کو سمیٹ کر، کپڑوں کو سمیٹ کر اس راستے سے گزرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ دنیا میں کہیں بدعات کے کانٹے ہیں، کہیں شرک کے کانٹے ہیں، کہیں کفر کے کانٹے ہیں، اور کہیں رسومات کے کانٹے ہیں، کہیں گناہوں کے فسق و فجور کے کانٹے ہیں۔ ان تمام کانٹوں میں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جانا تقوی کہلاتا ہے۔ یعنی جتنے گناہ ہیں یہ سب کانٹے ہیں، اور ان کے درمیان جو صراط مستقیم ہے، ہدایت کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، اس کو اختیار کر لینا یہ تقوی ہے۔ گناہوں سے بچا لینا اپنے آپ کو، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرے ہم اس کے لیے ہر مشکل سے آسانی پیدا کر دیں گے، ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ کہیں مال کی تنگی ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی سبب بنا دیتے ہیں، کہیں اولاد کی تنگی ہے اللہ اس کے لیے کوئی راہ کھول دیتے ہیں، کہیں رہائش کی تنگی ہے اللہ اس کے لیے کوئی سبب پیدا کر دیں گے۔ غرض یہ کہ جس مسئلے میں انسان پھنس چکا ہے اسے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے غیب سے راستہ پیدا کر دیں گے۔ اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ جل جلالہ ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا کریں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی جگہ سے کوئی رزق مل جاتا ہے کہ انسان کے گمان میں بات ہوتی بھی نہیں ہے، انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے مل سکتا ہے۔ صرف شرط کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لا وراء الکف فرمایا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے برابر کوئی تقوی نہیں ہے۔ ایک آدمی تہجد گزار ہو لیکن دن کو گناہ کرتا ہو، یہ متقی نہیں کہلائے گا۔ ایک آدمی تہجد گزار نہیں ہے، ساری رات سو جاتا ہے، فرائض کا پابند ہے، باقی تہجد گزار نہیں ہے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ متقی کہلائے گا، یہ تقویدار کہلائے گا، پرہیزگار کہلائے گا۔ اس لیے گناہوں سے بچنا سب سے بڑا تقوی ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر قدم قدم پہ گناہوں کے موقع ملتے ہیں انسان کو۔ اس دور کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا یہ سب سے بڑا تقوی ہے، بہترین تقوی ہے۔ اور جو اللہ کے وعدے متقی لوگوں کے ساتھ ہیں، جو اللہ کی مدد متقی لوگوں کے ساتھ آئے گی، وہ اس زمانے میں گناہوں سے بچنے والے کے ساتھ ہوگی۔ اور اللہ نے اسی صورت میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا،
کہ جو شخص تقوی اختیار کر لے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس مال کی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی پریشان نظر آتا ہے، ایک آدمی کی اولاد ہے لیکن پھر بھی پریشان نظر آتا ہے، ایک آدمی کی رہائش ہے، مکان ہے، لیکن پھر بھی پریشان نظر آتا ہے۔ تو اگر پریشانیاں مال سے دور ہوتی تو پھر وہ شخص کیوں پریشان ہوتا؟ پریشانیاں اگر اسباب کے اکٹھا کرنے سے دور ہوتی تو پھر یہ بڑے بڑے اسباب رکھنے والے لوگ کیوں پریشان ہوتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریشانیاں دور ہوں گی تقوی کے اختیار کرنے سے، پریشانیاں دور ہوں گی گناہوں سے دور ہونے سے، گناہوں سے بچنے سے، گناہوں سے احتراز کرنے سے، جس کا دوسرا نام تقوی ہے۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کی تگ و دو کرتا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن یوں ایک لمحہ آتا ہے کہ پل میں اللہ اس کے کام کو کر دیتے ہیں۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار اتنا مشکل کام اور یہ اتنا جلدی کیسے ہو گیا؟ تو وہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو تمہاری عقل میں مشکل ہے کام، تم اس کو مشکل سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اس تمہاری عقل کے مطابق مشکل کام کو تمہارے تقوی کی برکت سے آسان کر دے گا۔ اور ہماری ساری شریعت سے یہی مطلوب ہے کہ بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اللہ نے جو ہمیں اعمال دیے نا، یہ بھی تقوی تک پہنچنے کے راستے ہیں، اسباب ہیں، سیڑھی ہے جس پر ہم چڑھ کر تقوی کی منزل کو پا سکتے ہیں۔ اور جو اللہ نے حرام سے روکا ہے، جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں ہم پر، جو حدود قائم کی ہیں اللہ نے، ان حدود کو قائم رکھ کر انسان تقوی تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر ان حدود کو پھلانگے گا تو پھر انسان کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں صرف متقی ہیں، فاسق و فاجر اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اللہ جل جلالہ کی دوستی چاہتے ہو تو ہمیں تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہوگی۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تقوی کی برکت سے اللہ گناہوں کو مٹائیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنے سے بھی اللہ پاک ایسے شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اس کو اگر آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں دیکھنا ہو تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تقوی کے اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے غلام نے کچھ کھانا لایا تو آپ نے اس کو کھا لیا۔ غلام نے کھانے کے بعد ان سے پوچھا، حضرت جب بھی میں کوئی چیز لاتا ہوں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہاں سے لائیے، اگر اس میں کچھ شبہ ہوتا تو آپ اس کو نوش نہیں فرمایا کرتے، لیکن آج آپ نے سوال نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھوک کی اس قدر شدت تھی کہ مجھے سوال ذہن میں ہی نہیں آیا کہ میں آپ سے سوال کروں، چلو آپ بتا دو۔ انہوں نے جو بات بتائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ ان کو شبہ پیدا ہو گیا اس کھانے کے بارے میں، کیا یہ حلال بھی ہے یا نہیں، تو آپ نے قے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جب فاقوں بے فاقے گزرے ہوئے ہوں اور چند لقمے انسان کھا لے تو وہ کیسے کہاں نکلتے ہیں؟ تو کسی نے کہا خوب پانی پیئے اس کے بعد کیا کریں تو پھر یہ لقمے نکل سکتے ہیں۔ آپ نے خوب پانی پیا اور پھر کیا کی تو وہ کھانا نکل گیا قے میں۔ کسی نے کہا یہ 2-4 لقمے ہی تو آپ نے کھائے تھے اور ان کو نکالنے کے لیے اتنی آپ نے مشقت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ان لقموں کے نکالنے کے ساتھ میری جان بھی نکل جاتی تو میں ان کو نکال دیتا۔ کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ چیز کو بھی استعمال نہیں کرتے تھے، جس کے اندر شبہ پیدا ہو جائے کہ آیا یہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی، مشتبہات سے بھی دور رہتے تھے۔ اور فی زمانہ آج کے زمانے میں حرام کو بھی بڑے یعنی علی الاعلان کھایا جاتا ہے، سود کو بڑی گردن تان کے کھایا جاتا ہے، اور کسی کو دھوکہ دے کے حاصل ہونے والے مال کو بڑی جرت کے ساتھ کھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ حرام۔ اسی طرح جھوٹ بول کے کسی سے مال حاصل کیا اس کو بڑی جرت سے کھایا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو قطعاً حرام ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے حلت و حرمت کا۔ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو وہ ایک باغ میں کسی نے ان کو مالی رکھ لیا باغ کی رکھوالی کے لیے۔ ایک مرتبہ باغ والا باغ میں گیا، اس نے کہا کہ بھائی ایک انار توڑ کے لاؤ، عبداللہ ابن مبارک سے فرمایا، یہ وقت کے بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے انار توڑ کے لایا تو انار کھٹا تھا، کہا بھائی کہ کسی اور درخت سے لاؤ، پھر لایا، پھر وہ ترش نکلا، کھٹا نکلا۔ تو اس نے کہا کہ اور کوئی انار لاؤ، تیسری مرتبہ جب لے کے آئے تو انار پھر کھٹا نکلا، اللہ کی شان۔ اس مالک نے غصے میں کہا بھائی 10 سال ہو گیا آپ کو باغ کی رکھوالی کے لیے چھوڑا ہوا ہے، تجھے اتنا نہیں پتا کس درخت کے انار میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے چھوڑا ہوا ہے، انار کھانے کے لیے نہیں چھوڑا ہوا، 10 سال سے میں نے اس باغ میں سے ایک انار بھی نہیں کھایا۔ تو حضرات اکابر کا تقوی اعلیٰ پیمانے کا تقوی تھا، یعنی اس سطح پر آپ پہنچے ہوئے تھے کہ کوئی چیز اگر اس میں شبہ پیدا ہو جاتا تو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ امام صاحب کی جیسے میں بات آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ ان کے زمانے میں بکری چوری ہو گئی، بکری والوں سے پوچھا بکری کی طبی عمر، انہوں نے کہا 7 سال تقریباً ہوتی ہے۔ 7 سال تک آپ نے بازار سے بھی بکری کا گوشت نہیں خریدا کہ کہیں یہ وہی چوری کی بکری کا گوشت نہ ہو۔ اس قدر تقویٰ تھا ان کے اندر، پرہیزگاری۔ اور یزید بن ہارون امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جیسا میں نے کوئی استاد متقی نہیں دیکھا ہے، ایسے پرہیزگار۔ ایک مرتبہ آپ کہیں گے تو اس طرح چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہیں،
وہ آپ کا ایک شاگرد انہوں نے دیکھا کہ حضرت یہ پاس سائے ہے، یہ مکان کا سائے، سائے میں آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس آدمی نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے، قرض حسنہ، میں آج قرضے کی وصولی کے لیے آیا ہوں، تو اس لیے اس کے گھر کا سایہ استعمال نہیں کرتا کہ کہیں یہ سود میں نہ چلا جائے۔ تو یعنی اتنی بات، حالانکہ جائز تھا سائے میں کھڑا ہونا، کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، لیکن حضرات اکابر اس قدر متقی اور ان کے دل میں خوف خدا ہوتا تھا کہ وہ ایسے تھوڑا بہت شبہ پیدا ہو جائے تو چیز کو چھوڑ دیتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں مملکت کے امور میں مشغول ہے، تو مغرب کے بعد کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر دستک دی، اندر تشریف لائے تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے، کوئی ذاتی کام ہے یا کوئی مملکت سے کوئی کام ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، تو انہوں نے پھونک مار کے چراغ کو بجھا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ مہمان کے آنے پر چراغ روشن کرتے ہیں اور آپ نے بجھا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے مملکت کے تیل سے اس چراغ کو جلائیں، یہ بیت المال کا اس میں تیل ڈلا ہوا ہے، اور میں تو مملکت کے امور میں مشغول تھا اس لیے چراغ جلایا ہوا ہے، اب ہمارا اپنا مسئلہ ہے تو چراغ کو بجھا دیا۔ آج ہم بھی اپنے ذرا نظر کریں، دیکھیں کہ ہمارے ذی اقتدار لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آیا وہ بیت المال کے چیزوں کو، بیت المال سے لیے ہوئے پیٹرول کو، تیل کو اپنی ذاتی کاموں میں استعمال نہیں کر رہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کے یہاں مہمان جانا ہے تو سرکاری گاڑی میں جا رہے ہیں، سرکاری پیٹرول پہ جا رہے ہیں، سرکاری وسائل کو استعمال کر کے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں حضرات اکابر علماء اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھ کے زندگی گزارنی کہ انہوں نے کس قدر تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہے دنیا کے اندر، کتنا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور کس قدر ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتا، لیکن ان کی نظر اللہ کی ذات پہ ہوتی تھی کہ اگر دنیا کا کوئی لوگ نہیں دیکھ رہے، کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، لیکن مالک الملک تو اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے، اگر یہ میں چوری کروں یا کسی کا مال غصب کروں یا کسی کو دھوکہ دوں، اس کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرا اللہ مجھ سے کل کو سوال کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اس وقت تک انسان کی قدم روز محشر زمین نہیں چھوڑے گی جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ ایک عمر کس مشغلہ میں گزاری، دوسری جوانی کس کام میں گزاری، تیسرا مال کہاں سے کمایا اور کس کس مصرف میں خرچ کیا، اور چوتھا اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم نے جو کمائی کے لیے سبب اختیار کرنا ہے وہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، حرام راستے کو نہیں اختیار کرنا، اور جب مال ہم نے کما لیا حلال راستے سے، پھر اس کو اپنی مرضی سے بھی نہیں اڑانا، بلکہ ایسے مصرف پہ اس کو خرچ کرنا ہے جو حلال ہو، حرام مصرف پر خرچ نہیں کرنا ہے، کیونکہ کمائی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا اور خرچ کرنے کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، اور جس آدمی کی کمائی حلال کی نہ ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑا دخل حلال کا ہے، اگر ایک لقمہ بھی حرام ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جسم کا جو حصہ حرام غذا سے پرورش پائے، من غذی بالحرام، جو حصہ اس کا حرام سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ تو آج
حرام تو چل رہا ہے، نام ہم نے تبدیل کر دیے. شراب چل رہی ہے، لوگوں نے اس کے نام تبدیل کر لیے. یہ نشہ کی اور چیزیں چل رہی ہیں، لوگوں نے ان کے نام تبدیل کر لیے. نام تبدیل کرنے سے حرمت نہیں ختم ہوتی کسی چیز کی. یا ایسے ہی جو اور حرام کام ہے تو ان کے نام تبدیل کر لیے انہوں نے. نام تبدیل کرنے سے کسی چیز کی حرمت ختم نہیں ہوتی. جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ جس نام کے ساتھ بھی آپ اس کو پکاریں وہ حرام ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم نے آج تک تقوی والی زندگی نہیں گزاری ہے. آج تک ہم پرہیزگار نہیں بنے، متقی لوگوں میں شامل نہیں ہوئے. کیونکہ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا مسئلہ آئے جس سے بچنا ضروری ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، تو اس سے ہم بچ نہیں پاتے، اس میں ہم لگ جاتے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ ہم حرام کاموں سے بچ جائیں. ہر وہ فعل جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ناجائز کر دیا ہمارے لیے، ہم ہر اس فعل سے بچ جائیں تو پھر ہم متقی شمار ہوں گے، پھر ہم تقوی والے شمار ہوں گے. پھر اللہ کے وعدے اور اللہ کی مدد اور رزق کے جو وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے تقوی پر کیے ہیں، پھر ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو آج تک ہم نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، لیکن آج کی مجلس میں ہم گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ہر آدمی سچی توبہ کرے اور حد الوسع، جہاں تک ممکن ہو حرام سے بچنے کا، جتنا انسان بچ سکتا ہو. انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری طاقت میں ہے اس سے بچنا، یہ حرام کام ہے اس سے بچنا، جتنی میری قوت اور استطاعت اور طاقت میں ہے اتنا انسان بچ جائے. جہاں انسان کی وسعت طاقت بچنے کی نہیں ہے وہاں سے اللہ اس کو خود بچا لے گا. ہم اپنی طاقت کے مطابق تو بچے نا. تو اس لیے میرے عزیز بھائی دوستو، تقوی پر اللہ نے بڑے انعام رکھے ہیں. اما بارے میں اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. متقی لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے اور ان کے لیے باغات ہیں، باغات، حدائق، حدیقہ، باغیچے، و اعنابا، اور انگور ہیں. گویا اللہ جنت کی نعمتوں کو متقی آدمی کے لیے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ہم ان کو فلاح و کامیابی بھی عطا کریں گے اور ان کو باغات بھی دیں گے، نہریں اور چشمے بھی دیں گے. تقوی سے صرف آخرت نہیں بنتی بلکہ دنیا بھی بنتی ہے. تقوی ایسا عمل ہے جس سے انسان کو آخرت میں جنت کے باغات تو ملیں گے ہی ملیں گے، لیکن تقوی کی بنیاد پر اللہ اس کے دنیا کے کاموں میں بھی آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اللہ اس کی روزی آسان کر دیتے ہیں، اور ایسے اللہ اس کو روزی عطا کرتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم نے آج سے تقوی اختیار کرنے کی نیت کرنی ہے. کہتے ہیں نا جس چیز کی انسان نیت ہی نہ کرے وہ عمل نہیں کر سکتا ہے، انسان اس کام کو نہیں کر سکتا ہے. جس کی انسان تہ دل سے نیت کر لیتا ہے، پختہ عزم مصمم کر لیتا ہے، اللہ اس کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. تو آج سے ہم نے تقوی، پرہیزگاری، دل میں خوف خدا، اللہ سے ڈرنا. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے نماز پڑھ لی. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا میں نے چوری نہیں کرنی. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا میں نے دھوکہ نہیں دینا. کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتا میں نے دودھ میں ملاوٹ نہیں کرنی، کسی چیز میں بھی. بھائی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں تقوی. یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن صرف دل کو مخاطب بنا کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ جہاں بھی جائیں گے، جنگل میں بھی آپ کو چھوڑ دیا جائے، اگر آپ کے دل میں تقوی ہے اور خوف خدا ہے، آپ گناہ کے قریب نہیں بھٹکیں گے.
اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہر آدمی تقوی کو اختیار کرنے کی نیت کرے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو وہ متقیوں والی صفات عطا فرمائیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ پاک سب کو صاحب تقوی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا۔